الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، اس سے پہلے کہ محاضرے میں آپ نے لازم فائدہ خبر کی مثال سنی، کتاب کی مثال باقی رہ گئی تھی، کسی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی اس محاضرے میں، تو دوسری مثال جو کتاب کی ہے دیکھ لیجئے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام خبر دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں صابر رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام جو خبر دے رہے ہیں صابر ہونے کی، تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے، انہیں اندازہ تھا کہ آپ صابرین میں سے ہیں، پھر بھی آپ نے پوچھا ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ خبر دیا کہ میں صابرین میں سے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو یہ بات یعنی صابر ہونا اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ابو، جو چیز آپ کو معلوم ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ میں صابر رہوں گا۔ آگے دیکھیے، ان دو کے علاوہ باقی اغراض مجازی ہیں، یعنی فائدہ خبر اور لازم فائدہ خبر کے علاوہ جتنی دوسری اغراض ہیں وہ سب مجازی ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے اس کو۔ نمبر 1، استرحام، رحم طلب کرنا، یعنی کبھی خبر کو ذکر کیا جاتا ہے رحم طلب کرنے کے لیے، جیسے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہاں پہ فقیر جو خبر ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے، کس لیے؟ رحم طلب کرنے کے لیے، اس جملے کو ذکر کیا گیا ہے رحم طلب کرنے کے لیے۔ دوسری ہے اظہار ضعف، کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے زکریہ علیہ السلام کا یہ کہنا انی وہن العظم منی، کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے۔ تو یہ خبر دینے کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ جملہ خبریہ خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ تیسری مثال اظہار خوشی، خوشی کو ظاہر کرنا، جیسے انا یوسف وہذا اخی۔ یہاں پر بھی خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ اصل خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 4، اظہار حسرت، افسوس ظاہر کرنا، رب انی وضعتها انثی۔ انہیں یہ گمان تھا کہ بچہ پیدا ہوگا لیکن بچی پیدا ہوئی، تو اظہار حسرت کے لیے وہ کہہ رہی ہیں رب انی وضعتها انثی۔ نمبر 5، اظہار فخر، جیسے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ نمبر 6، توبیخ یعنی زجر کے لیے، لقد جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل، کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ توبیخ کے لیے ہے۔ مقصد ثم اتخذتم العجل خبر دینا اس کے ذریعے نہیں ہے بلکہ ڈانٹنا مقصد ہے۔ ارشاد یعنی اچھے فعل کی طرف رہنمائی کرنا، جیسے کل من علیہ فان، اس پہ جتنی چیزیں ہیں، اس زمین پہ اس دنیا میں جتنی چیزیں تمام کی تمام فانی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آئیے، مخاطب کے احوال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔
اقسام کو جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ متکلم مخاطب کے سامنے کس کیفیت سے بیان کرے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام کی غرض مقصود کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ کلام کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کلام کا مقصد مقصود کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور سامع کو مطمئن کرنا، سامع کو مطمئن کرنا، مقصد کو ظاہر کر کے سامع کو مطمئن کرنا۔ لہٰذا اب متکلم کو چاہیے کہ وہ سامع کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے، سامع کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئے جس طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کی حالت کو دیکھ کر مریض کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے دوا دیتا ہے، جو دوا اس کے مناسب ہوتی ہے وہ دوا اسے دیتا ہے۔ ایسے ہی متکلم بھی اپنے سامعین، اپنے مخاطبین کے حالات کے مطابق کلام کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ کلام کا حق یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر ہو، جیسے دوا مرض کے بقدر، اس کی حالت یا اس کی شخصیت جتنی دوا کی اور جس دوا کی متحمل ہوتی ہے اسی دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کلام کا بھی حق یہ ہے کہ ضرورت کے بقدر ہو، نہ ضرورت سے زائد ہو کہ عبث لازم آئے اور نہ اس سے کم ہو کہ خلل لازم آئے۔ اب دیکھیے، اب مخاطب کے احوال کے اعتبار سے خبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ابتدائی۔ وہ خبر ہے جس میں خالی الذہن شخص سے خطاب کیا جائے، جس کے ذہن میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، جس کے ذہن میں کسی قسم کا شک نہ ہو، جس کے ذہن میں کسی قسم کا انکار نہ ہو، تو اس سے جو خطاب کیا جائے گا اس کو ابتدائی کہیں گے، اس خبر کو ابتدائی کہیں گے، چونکہ اس میں کلام کو مؤکد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ھذا کتاب مبارک انزلناہ، سادہ کلام، یعنی اس کو ادوات تاکید وغیرہ سے مؤکد نہ کیا جائے تو وہ ابتدائی ہوگا۔ کہا جائے زید قائم تو یہ ابتدائی ہے۔ نمبر 2، طلبی۔ طلبی وہ خبر ہے جس میں متردد شخص سے خطاب کیا جائے، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کے دل میں دماغ میں تردد ہو، شک اور شبہ ہو، تو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے، اس کے شبہ کو ختم کرنے کے لیے جو خطاب کیا جائے گا، جو خبر استعمال کی جائے گی وہ خبر طلبی ہوگی، یعنی اس کو تاکید کے ساتھ مؤکد کریں گے۔ جیسے اس مثال میں اس کو مؤکد کیا ہے، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے انکاری۔ وہ خبر ہے جس میں منکر شخص سے خطاب کیا جائے،
جو انکار کرنے والا ہے اور دوسری چیز کو، اس کی ضد کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اس چیز کا انکار کر رہا ہے، تو اس سے جو خطاب کیا جائے گا وہ انکاری کہلائے گا۔ یعنی اس میں کبھی تاکید کو دو تاکید لاتے ہیں، کبھی تین بھی لا دیتے ہیں، اس کی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کلام کو مؤکد کیا جاتا ہے۔ جیسے انہ لقرآن کریم، یہاں پہ دو تاکید ہے، ان اور لام۔ فائدہ دیکھ لیجئے، خبر ابتدائی تاکید سے خالی ہوگی، اس میں تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں پہ تاکید نہیں لائیں گے۔ خبر طلبی میں تاکید لانا مستحب ہے، چونکہ اس میں ہلکے درجے کا تردد، شک و شبہ ہے، لہذا تاکید لانا مستحسن ہے، بہتر ہے۔ خبر انکاری میں تاکید لانا واجب ہے، اور انکار کی شدت کے اعتبار سے تاکید میں بھی زیادتی ہوگی۔ اگر شدید ہے انکار کرنے والا، متشدد ہے، تو وہاں پر تاکید ڈبل لائیں گے، دو لائیں گے یا اور زیادہ لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ایک نوٹ کے طور پہ، ملاحظے کے طور پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جملہ اسمیہ سے خطاب کرنا جملہ فعلیہ کے مقابل میں مؤکد ہوتا ہے، لہذا اگر صرف خبر دینا مقصود ہو تو بہتر ہے کہ جملہ فعلیہ لایا جائے، اور اگر تاکید بھی مقصود ہو تو اسمیہ لایا جائے۔ یہ ملاحظے کے طور پہ ایک بات آ گئی تھی، ذکر کر دیا۔ اب دیکھیے تاکید کے الفاظ، آپ تاکید کیسے لائیں گے؟ تاکید کے الفاظ یہ ہیں: ان، ان، قد، انما، کأن، ان زیدن قائم، ان زیدن قائم۔ اسی طریقے سے آپ ان یعنی 5 کلمات کو داخل کر کے کلمے کو مؤکد بنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، واو، ولیکن، سین، سوف، لام ابتدا، لیکن، سین، سوف، لام ابتدا، جس کو لام تاکید بھی کہا جاتا ہے، جو مبتدا پہ داخل ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ و خفیفہ، ثقیلہ اور خفیفہ کے دونوں نون سے کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ حروف تنبیہ، حروف تنبیہ، حروف تنبیہ کیا ہے؟ الا، اما، ہا، کلا، الا، اما، ہا۔ اچھا، یا بھی آتا ہے، یعنی جو یا حرف ندا ہے اس کو تنبیہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الا، اما، ہا، یا، کلا، یہ حروف تنبیہ ہے۔ ایک مثال دیکھ لیجئے، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ۔ تو یہاں پر الا کیا ہے؟ الا یہاں پہ تنبیہ کے لیے ہے۔ اما کا استعمال اکثر و بیشتر قسم سے پہلے ہوتا ہے، اما کا استعمال اکثر و بیشتر قسم سے پہلے ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے گا اما واللہ نجیت، او اما واللہ لقد نجح الکسول، اما واللہ لقد نجح الکسول۔ سمجھ گئے؟ ہا کی مثال دیکھ لیجئے، ہا انتم اولائی، ہا انتم اولائی۔ کبھی ہا کو داخل کر دیتے ہیں زا پر، یعنی زا کو لاحق کر دیتے ہیں، ہاذا پڑھتے ہیں۔
یا تو اصلاً ندا کے لیے ہے، یا اصلاً ندا کے لیے ہے، لیکن اگر اس کے بعد منادا ظاہر نہ ہو تو اس وقت تنبیہ کے لیے ہوگا۔ یا اصلاً ندا کے لیے ہے، لیکن اگر اس کے بعد منادا ظاہر نہ ہو تو پھر کس کے لیے ہوگا؟ تنبیہ کے لیے ہوگا، جیسے کلا۔ تو یا کے بعد اگر منادا ظاہر نہ ہو تو اس وقت تنبیہ کے لیے ہوگا، جیسے یا لیت شعری، یا لیت شعری۔ آگے یا ہو گیا، کلا ہو گیا، اور کلا اگر زجر و توبیخ کے لیے نہ ہو، کلا اگر زجر و توبیخ کے لیے نہ ہو تو وہاں پر کلا تنبیہ کے لیے ہوگا، جیسے کلا والقمر، کلا والقمر۔ حروف زیادت، حروف زیادت نیچے آپ کو حاشیے میں ہوگا کہ کون کون سے حروف کیا ہیں؟ زائد ہیں، جیسے با، تا، کاف، لا، 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 لام، ان، من، یہ سب حروف کیا ہیں؟ زائد ہیں، اور کلام کو مؤکد کرتے ہیں، کلام کے اندر تاکید پیدا کرتے ہیں۔ بعض مثالیں آپ حروف زیادت کی دیکھ لیجئے، مثلا تا زائد کی مثال، جیسے تفعل میں کیا ہے؟ تا زائد ہے۔ با زائد کی مثال، جیسے وما اللہ بغافل، بغافل میں با زائد ہے۔ کاف زائد کی مثال، جیسے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء۔ لا زائد کی مثال، لا اقسم، لا اقسم۔ ان زائد کی مثال، ولما ان جاء البشیر، ولما ان جاء البشیر۔ من زائد کی مثال، هل من مزید، هل من مزید۔ جی آگے دیکھیے، ضمیر فصل کے ذریعے بھی تاکید ہوتی ہے، جیسے ایاک نعبد۔ تکرار خبر، اگر آپ نے خبر کو مکرر ذکر کر دیا تو وہاں پر بھی کلام کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے کلمات نفی کو مکرر ذکر کر دیا تو وہاں پر بھی تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اما شرطیہ کو آپ نے ذکر کر دیا، جیسے اما ھذا فلا، اما ھذا فلا یمکن، اما ھذا، اس طریقے سے آپ اما شرطیہ کے ذریعے سے بھی کلام کو مؤکد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کلمات قسم، کلمات قسم یعنی با، تا، واو، لام، کلمات قسم با، تا، واو، لام ہے۔ واللہ آپ دیکھتے ہیں، تاللہ آپ سنتے ہیں، ایسے ہی لام کا بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا لعمرک، لعمرک۔ تو یہ تمام کلمات تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا متردد شخص سے خطاب کرنے کے لیے یا منکر شخص سے خطاب کرنے کے لیے جہاں پہ ہمیں تاکید کی، جس طریقے کی تاکید کی ضرورت پڑے گی اس کے مطابق ان کلمات تاکید میں سے ہم جس کلمے کو مناسب اور موزوں سمجھیں گے اس کے مناسب، اس کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہ محاضرہ ختم ہونا چاہتا ہے، اس لیے یہیں پر اپنی بات کو روک دیتے ہیں۔ اگلے محاضرے میں اگلی بات انشاءاللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔